الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں نمبر 36 سے لے کر 40 تک اس وقت پڑھی گئی ہیں۔ اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پرانی قوموں اور پہلے جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ان کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا ایک اہم موضوع ہے کہ پرانی تاریخ کو سنا کر بعد میں آنے والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم ان کے حالات سے، انجام سے سبق حاصل کرو اور ایسا راستہ مت اپناؤ جس کی بنا پر ان قوموں کو دنیا میں اللہ تعالی نے سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب عطا کی تھی جسے توریت کہا جاتا ہے، جیسے نبی اکرم علیہ الصلاۃ کو قرآن پاک عطا ہوا، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی تھی۔ فرق یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اکٹھے ہی پوری کتاب مل گئی، ایک ہی مرتبہ میں، تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ وہ طور پہاڑ پہ بلایا گیا تھا، وہیں وہ کتاب دے دی گئی۔ اور قرآن پاک 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت۔ تو پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو طعنہ دیا جاتا تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، یہ اعتراض کیا جاتا تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک ساتھ اترنے کی بات، ارے تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ پوری کتاب دے دی تھی۔ انجام کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے پوری طرح مانا ہی نہیں، چنانچہ وہ بھی طرح طرح کے امتحانات اور آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، اور فرعون نے بھی نہیں مانا۔ فرعون نے بھی اس کا انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا، کہ تم پیغمبر نہیں ہو، اور ان کے بھائی کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا، ان کا معاون بنا کر، وزیر بنا کر، ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سلسلہ تو تکذیب اور انکار کا پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ پوری کتاب ایک ساتھ دے دی گئی، پھر بھی انکار ہوا، اور تمہیں تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی، پھر بھی تمہیں اعتراض ہو رہا ہے۔ جب ماننا ہی نہیں ہے تو اکٹھی دو یا الگ الگ کر کے دو۔ جس کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے وہ تو صاف انکاری کرتا رہے گا۔ اس لیے یہ تمہارا بہانہ بالکل لغو اور بیکار ہے، تمہیں ماننا ہی نہیں ہے، اس لیے ایسی میل میخ نکال لے ہو۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی خواہش پر کہ جب آپ کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے، سرکشی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت میری زبان بھی پوری طرح صاف نہیں ہے، اور بھی معاملہ میرے لیے مشکل ہے، آپ میرے سینے کو کھول دیجئے، زبان کھول دیجئے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، کہ میرے ہی گھر والوں میں سے کسی کو میرا معاون بنا دیجئے، اور وہ ہارون ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے مجھے طاقت بخشیے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیغمبری سے سرفراز کر دیا، اور دونوں سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے لوگوں کے پاس جاؤ، انہوں نے ہماری آیتوں کا، نشانیوں کا انکار کر رکھا ہے، جا کے سمجھاؤ۔ لیکن وہ سمجھنے والے کہاں تھے؟
وہ تو اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ آدمی جو ہمارے پیسے سے پلا بڑھا جوان ہوا، یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، اور طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت دریائے قلزم کے اندر غرق فرما دیا، اور وہ ملعون جو اپنے کو کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار فرما دیا اور جہنم رسید کر دیا ہے۔ تو ایسا بڑا دعوے دار جو سالوں تک بنی اسرائیل کو غلامی میں مبتلا کیے رہا، اور کتنے بچوں کو اس نے صرف اس خطرے سے قتل کرا دیا کہ کہیں یہ وہی لڑکا نہ ہو جو میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان صمدیت دیکھیے، شان قدرت دیکھیے کہ جس لڑکے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بچوں کو اس نے قتل کرایا، وہ لڑکا اسی کے محل میں پلا بڑھا اور بڑی عمر کو پہنچا، اور وہی اس کے خاتمے کا ذریعہ اور سبب بھی بن گیا۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ یہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بظاہر کمزور تھے، کل 2 تھے، مگر فرعون کے دربار میں جا کے گرجے اور بغیر کسی تکلف کے پوری قوت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور بڑائی کا اعلان کیا۔ تو اوروں کو تو دھمکاتا تھا، مگر فرعون کو انہیں دھمکانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ اور جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نشانیاں دکھلائیں کہ وہ جو چھڑی اور عصا اس کو زمین پر ڈالا، اللہ کے حکم سے وہ پھنپھناتا سانپ بن گیا، تو یہ جو فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، یہ اپنا تخت چھوڑ کے گھر میں بھاگ گیا اس سانپ سے ڈر کے۔ تو تھا اگر خدائی کا دعوے دار بیٹھا رہتا اپنی جگہ، نہ ڈرتا، تو بڑی کرکری ہوئی اس کی پورے مجمع کے سامنے کہ لومیاں ڈینگے ہانکتے تھے، اور جہاں ایک نشانی سامنے آئی تو ڈر کے اندر چلے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ پورے جادوگروں سے مقابلہ ہو گیا۔ ابھی تو یہ صرف چند درباری تھے، اور وہاں پورا کا پورا مصر جمع ہو گیا، پورا علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہاں جو مقابلہ ہوا تو جادوگر سب کے سب ہار گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے اللہ کے حکم سے ایسا زور دکھایا کہ جادوگروں کے سارے تار و پود بکھر کر کے رہ گئے۔ وہ رسی ڈنڈے جو لائے تھے نظر بندی کے، سب کھا گیا وہ اژدہا جو نکل کے آیا، اور پھر اسے پکڑا تو وہ لاٹھی کی لاٹھی یوں کی توں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھلائیں، اور جو نہیں مان کے دیے تو ان کو ذلیل کر ڈالا۔ فدمرناہم تدمیرا، اور میں اکھاڑ کر کے ان کو گویا چورا چورا کر دیا۔ تھے بڑے دعوے دار۔ اسی طریقے پر فرمایا گیا کہ ذرا تاریخ اور اٹھاؤ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام ان میں انجام دیا۔ نسلیں آتی رہیں، گزرتی رہیں، پیڑھیاں در پیڑھیاں،
اور وہ اللہ کی وحدانیت کی صدا لگاتے رہے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرمایا کہ رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار عالم اب تو میں بالکل تھک گیا، میری مدد فرمائیے، اب آر پار فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ایک کشتی بناؤ، ہم جیسا تمہیں حکم دیتے رہیں ہماری رہنمائی میں کشتی بناؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب کشتی بنانی شروع کر دی خشکی میں، جہاں قریب ایسا کوئی سمندر بھی نہیں بظاہر، کوئی بڑی دریا بھی نہیں، اور بڑا جہاز بن رہا ہے۔ تو یہ جو تھے قوم کے لوگ، یہ آ کے مذاق اڑاتے تھے کہ لو میاں یہ خوابوں میں کشتی چلائیں گے، یہ بنا رہے ہیں، مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ مذاق اڑائیں گے، کیونکہ نبی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا اور اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ کشتی بن کر تیار ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں جو تم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سوار ہو جائیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ یہ جو دنیا کے اندر دیگر مخلوقات ہیں ان کا بھی ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اب تو بس وہی بچے گا جو کشتی پہ رہے گا، جو کشتی میں نہیں رہے گا وہ بچ نہیں سکتا کبھی بھی۔ اب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ 70-80 لوگ جو 950 سال میں ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور دیگر جانور جو رکھنے تھے وہ رکھ لیے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آغاز ہوا کہ تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور اوپر سے برسات شروع ہو گئی، اور ساری دنیا جل تھل ہو گئی بالکل۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ کشتی پہ نہیں چڑھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آجا کشتی پہ آجا، اس نے کہا جی چوٹی پہ چلا جاؤں گا پہاڑ کی، وہاں تک کہاں جائے گا پانی، کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی کہنے لگے کہ میاں ہمالیہ پہاڑ تک بھی پانی پہنچ جائے گا تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا۔ چھوٹے موٹے پہاڑوں تک بھی نہیں پہنچتا، کتنے ہی سیلاب آ جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک تھپیڑا آیا، موج آئی دریا کی اور وہ اسے بہا لے گئی۔ اس دن کوئی نہیں بچا سوائے اس کے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھا۔ یہ کشتی نوح مثال ہے دولت ایمان کی۔ جو ایمان سے بہرور ہے گویا کہ وہ اللہ کے عذاب سے حفاظت میں ہے، جیسا کہ حضرت نوح کی کشتی پر سوار ہونے والے لوگ عذاب خداوندی سے محفوظ رہے، اسی طرح جو اسلام اور ایمان کی کشتی پہ چڑھا رہے گا مرتے دم تک وہی عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا، اور کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو فرمایا ان کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کیا انجام ہوا کہ پوری کی پوری انسانی نسل ہم نے ختم کر دی، سوائے ان کے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں رہے۔ اور فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب رہا، مرنے کے بعد اور آخرت میں ان پر جو عذاب ہوگا وہ تو ناقابل تصور ہے، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔ بھلے سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی کا رشتہ دار بیٹا کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو،
عزیز قریب کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قوم عاد اور قوم سمود جو اپنے اپنے دور میں بڑی ہی طاقتور، ترقی یافتہ اور نہایت عظیم طاقت والی قومیں سمجھی جاتی تھی، ایسی ان کے اندر کاریگری تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں محل بنا لیا کرتے تھے، ایسی کاریگری۔ زراعت اور کھیتی باڑی شاندار ہوا کرتی تھی، میلوں تک ان کے کھیت، باغات، کھلیان، اور یہ بڑے مست تھے، بڑے مغرور تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، مگر انہوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا کہ میاں آپ ہی رہ گئے تھے، نبی بنانے کو اور کوئی نہیں رہا، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، اللہ نے کسی کو نہیں نبی بنایا، تمہیں کو بنایا ہے، اور طرح طرح کے طعنے دیا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر آندھی مسلط کر دی جو 1 ہفتے تک چلتی رہی، جس نے ان میں سے ایک ایک کو اٹھا اٹھا کے پٹک ڈالا اور بالکل چورا چورا کر دیا۔ جیسے یہ مغرور و متکبر تھے ویسے ہی عذاب ان کے اوپر نازل کیا گیا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام اسی میں ایک باڑے کے اندر تھے، وہ پوری طرح محفوظ تھے، اور یہ سب اٹھا پٹک ہو رہی تھی ان کی۔ یہ عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا۔ قوم سمود پر بھی عذاب آیا، چنگھاڑ اور زلزلے کی کیفیت سے یہ قوم دوچار ہوئی۔ اسی طرح اصحاب الرس کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یہ کنویں والے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ایک کنویں میں بند کر دیا تھا، نعوذ باللہ، جو پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ پھر ان پر عذاب نازل ہوا اور پھر ان کے پیغمبر کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور بھی تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ بھی معذب قوموں میں داخل ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پر ساری تفصیل ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، بہت سی قومیں دنیا کے اندر آئیں اور وہ انکار و تکذیب کے راستے پر چلی تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ ان کے آثار تمہارے سامنے ہیں، جن میں سے ایک قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کو، جن کی طرف بھیجا گیا تھا، قوم لوط کہا جاتا ہے اسے۔ اور یہ قوم جو تھی وہ بے حیائی میں مبتلا تھی، ہم جنسی میں مبتلا تھی، مرد مرد سے خواہشات پورا کرنے کا عادی تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہ علاقہ اس وقت اردن کے اندر ہے جہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ 1 لاکھ سے زیادہ ان کی آبادی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ بھئی باز آ جاؤ، اللہ نے مرد عورت کا رشتہ بنایا ہے، حلال طریقے سے نکاح کر کے فائدہ اٹھاؤ، یہ خباثت اور غلاظت کیوں ہے؟ مگر یہ ان کے کہنے سے اور جلنے لگے کہ اچھا تم آ گئے بڑے پاکیزہ پارسا بن کے، اگر تم نے یہ تبلیغ اور دعوت بند نہیں کی تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ، اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس
اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو نوجوان لڑکوں کی، خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی۔ اس نے جو ہے قوم کے لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے ہاں اس طرح کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھتے تھے عام انسان ہوں گے، ملنے کے لیے آئے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ ان خبیثوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا آ کر، اور مطالبہ کرنے لگے کہ یہ جو آپ کے ہاں مہمان آئے ہیں لڑکے، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ اب یہ بڑے پریشان، مہمان تو آدمی کے لیے عزت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ ملعون خبیث لوگ ان کو لے جائیں، کیا کریں ان کے ساتھ، اور میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے کہ میں ان کا حفاظت کیسے کروں۔ بہت پریشان، بے چینی کا عالم۔ تو ان فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت پریشان ہو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ فکر مت کیجیے، دروازہ کھول دیجیے، ہم نمٹ لیں گے ان سے، اور ہم انسان نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں، ہمیں اللہ نے بھیج رکھا ہے۔ تو دم میں دم آیا۔ اب جو دروازہ کھولا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جو دوڑایا ہے تو سب سرپٹ بھاگ پڑے، کوئی نہ ٹکا وہاں پر۔ اور اب ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اس قوم کو عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ راتوں رات یہاں سے تشریف لے جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، آپ فوراً یہاں سے تشریف لے جائیں۔ چنانچہ ان کے سب لوگ وہاں سے نکل گئے، اس علاقے سے صرف ان کی بیوی جو کافرہ ملعونہ تھی وہ وہاں رہ گئی۔ اب ان پر جو عذاب آیا ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ ان بستیوں کو اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا، الٹ پلٹ ہو گئی، اور ہر ایک پر نامزد کر کے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، جتنے بھی افراد اس قوم کے منکرین اور مکذبین میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان جگہوں پر آج ایک جھیل بن گئی ہے جس کا نام ہے بحر مردار، وہاں کوئی مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی اس پانی کے اندر، اس کی نحوست کا یہ اثر ہے۔ یہ جو تھی بستیاں جہاں یہ عذاب آیا، مکے کے لوگ جب ملک شام جاتے تھے تو راستے میں پڑتی تھیں۔ فرمایا تم تو ان بستیوں سے گزرتے ہو، کچھ تو عبرت حاصل کیا کرو، جس راستے پہ وہ چلے اور ان پر عذاب آیا، اگر تم بھی اس راستے پر قائم رہو گے اور باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عذاب دینے پر اسی طرح قادر ہے جیسے اس نے پہلی قوموں کو عذاب دیا ہے۔ تو تاریخ سے سبق حاصل کرنا ہے اور ایسی باتوں سے بچنا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ قومیں عذاب کی مستحق بنی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا ان بستیوں کا، ان قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور ہم نے عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو معاون بنا دیا تھا۔
فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ پھر ہم نے ان دونوں سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے اکھاڑ کر انہیں دے مارا، یہ بالکل بھرکس بنا دیا ان پوری قوم کے لوگوں کو۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ غَرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، عبرت کی نشانی بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے گنہگاروں کے واسطے دردناک عذاب، یعنی آخرت میں جو ملے گا وہ الگ رہا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قوم عاد کو اور قوم سمود کو اور کوہ والوں کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کو ہم نے مثالیں دے دے کر اچھی طرح سے سمجھایا، اور سب کو کھو دیا ہم نے غارت کر کے، یعنی جب نہیں مانے تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر ڈالا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ جاتے آتے ہیں اس بستی کے پاس جن پر برسی بری برسات، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی، جن پر بہت بری بارش تھی وہ۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، کیا یہ ان کو دیکھتے نہیں تھے؟ یعنی دیکھتے تو تھے مگر عبرت نہیں حاصل کرتے تھے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت کا ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسی نے انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ ورنہ تو اگر آدمی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ اللہ کے ہاں جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا، تو بہت کچھ اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ عقیدہ ہی نہ ہو کہ بس موج مستی کرو، مرا جاؤ، ختم، تو کیا اصلاح ہوگی؟ اسی میں پڑا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔